جی ہم جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو ہمیں بات ہی کرنی پڑے گی. تو یہ جو نیا گروپ آیا وہ کہتا ہے کمال ہے، ہم نے تو یونیفارم پہنا ہوا ہے، ہمارا تو کام ہے جنگ کرنا، ہمیں تو ساری عمر ٹریننگ ہماری یہ ہوئی جنگ کرنے کے لیے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم نے جا کے نیگوسیشن کرنی ہے، اور وہ بھی ہماری بات کوئی نہیں سن رہا. ایڈی ویڈی فوج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی جنگ نہیں کر سکتے، ساری گل کوئی نہیں سن رہا، وہ تو سارے بندے برتے پہ. تو ایک نئی اب پالیسی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن ہونی چاہیے اور ٹی ٹی اے کے ساتھ نیگوسیشن ہونی چاہیے. اب ٹی ٹی پی آپ کی نیگوسیشن مانتی، ٹی ٹی اے جو ہے وہ بھی نہیں مانتی آپ کی بات، اور آپ کی نیگوسیشن اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے. یہ نیگوسیشن اسٹریٹجی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی تھی، لیٹ می ٹیل یو. مگر وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو اب شاید سینئر پوزیشن میں آ گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، انہوں نے بڑے دھوکے کیے ہیں اور وی ہیو ٹو گیٹ ٹف. وہاں سے جواب یہ آتا تھا دوسرے گروپ سے جو ان کے اندر ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو امریکہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے کوئی اپنی پالیسی بنا رہا ہے، اس کی بھی کچھ خبریں مل رہی ہیں، اور کیا پاکستان جو ہے وہ اس پالیسی سے اتفاق کرتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے کیا اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے. کیا کہتا ہے بلاول؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو طالبان سے متعلق، تحریک طالبان سے متعلق یہ، لیکن ٹی ٹی پی کا انہوں نے کہا ہے کہ پالیسی کی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو اب اس وقت عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اس کے ساتھ میرا پسندیدہ راستہ یہی ہے، لیکن دوسری آپشن پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہاں آئی بات، پہلی یہ بات آئی کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، دوسری یہ بات آئی کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی کی تبدیل ہونے کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی. اور اوپر سے وہ دندنا رہے ہیں. امریکہ کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے تاریخ میں کہ جب وہ کہیں نہ کہیں انٹرونشن کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک وہ وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے اپنا ایجنڈا کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر وہ حکومت امریکہ کے ایجنڈا کے ساتھ اتفاق نہ کرے اور ریزسٹ کرے، جو بھی امریکہ کا ایجنڈا ہو، تو وہ وہاں اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کر کے انڈر پریشر لا کے اپنی بات منوانا چاہتا ہے. یہ بڑی تاریخ میں امریکہ نے یہ کیا ہے. تو جہاں تو وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتا، وہاں وہ کاؤنٹر فورسز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ان کو کہتا ہے چلو چلو شور پاؤ. یہ ہر جگہ پہ انہوں نے ایسے کیا. تو افغانستان کے اندر بھی ان کا یہی پرابلم ہو گیا کہ ان کی بات افغانز مان نہیں رہے ہیں، وہ ان کے پیسے نہیں چھوڑ رہے، وہ کہتے پہلے ہماری بات مانیں. وہ افغان کہتے نہیں مانتے، کیا کر لو گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، نہیں مریں گے. تو ایک تو کہا کہ جو بھی ایجنڈا ہے وہاں کا وہ طالبان مان نہیں رہے ہیں. اب کیا ایجنڈا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اس کو کیسے وہ آگے بڑھائیں گے. اگر طالبان نہیں مانتے تو پھر کیسے بڑھائیں گے؟ ایک پارٹ آف دی ایجنڈا یہ ہے کہ امریکہ کو وہاں کوئی ایسی حکومت چاہیے جو امریکہ کی ہیلپ کرے ٹو ڈی اسٹیبلائز چائنا اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس اینڈ رشیا اینڈ ایران، کیونکہ وہ سارا آرک جو ہے نا وہ اینٹی امریکن آرک ہے، چائنا سے لے کے ایران تک، درمیان میں روس. پہلے تو روس نہیں تھا، اب روس بھی ہو گیا. جی. تو افغانستان کے اندر بیس ایریا بنا ہوا ہے، بہت سی فورسز ہیں جو چائنا کے خلاف ہیں، ان کے گریلاز ہیں، کوئی سینٹرل ایشین، کوئی ایران، کوئی کرد، اس قسم کی چیزیں وہاں بارڈر ایریاز میں بیٹھے ہیں. اب امریکہ یہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ یہ وہاں گڑبڑ کرے، ان کو اسسٹنس دی جائے، ان کو ایڈ دی جائے. اور پھر یہ کہ اگر طالبان بات نہیں مانتے تو ان کو پھر طالبان کے خلاف بھی کیا جائے، ایک رخ ان کا ادھر کیا جائے. اسی لیے وہ اینٹی طالبان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اینٹی طالبان فورسز. اب تو سمپل سی بات آ گئی کہ پھر امریکہ جو ہے ساری جو اینٹی طالبان اپوزیشن ہے، فورس ہے، فورسز ہیں، گروپس ہیں، ایلینیٹڈ ناراض لوگ ہیں، امریکہ ان سب کے ساتھ کوشش کرے گا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بات کرے، ان کو اپنے موقف پہ پکا کرے، اور پیسے ہتھیار دے ان کو. وہ ہتھیار اور پیسے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمیشہ. ان کا یہ موقف ہوتا ہے یار جتھوں ہی آندہ آوے نا، پھر اسی دیکھاں گے اسی کی کرنا ہے، لو تو صحیح نا، ان کا دشمن ہمارا دشمن بھی لے لو، پھر دیکھا جائے گا. اب وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں تو
ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے لوگوں کو آؤٹ آف تھرڈ کنٹری میں جا کے مل لیتے ہیں. اور اگر انڈائریکٹلی کرتے ہیں تو انڈائریکٹ میں تو پاکستان کو لانا چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے ہی ہو. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں وہاں, ISI کے بڑے کانٹیکٹس ہیں وہاں افغانستان میں, سب کو جانتے ہیں, سب ان کو جانتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پاکستان یہ گیم کھیلتا ہے امریکہ کی, تو پھر جو TTA ہے پاکستان کے, جو وہاں کے جو طالبان ہیں, وہ چھپی بات تو چھپی نہیں رہے گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستانی آن بہاف آف امریکہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو. تو وہ تو آلریڈی آپ کے خلاف ہیں, گالی گلوچ اور ٹھوٹا ہوتی رہتی ہے بارڈر پہ, وہ اور بھی ناراض ہو جائیں گے, وہ اور بھی ری ایکشن ہوگا وہاں سے. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کمزور حکومت ہے, وہ چھوٹا موٹا کر لیتے, زیادہ اس سے نہیں کر سکتے. وہ گریلا وارفیئر کر سکتے, اسٹیشنری وارفیئر, کنونشنل وارفیئر طالبان نہیں کر سکتے. ہم گریلا وارفیئر نہیں کر سکتے, کنونشنل وارفیئر کر سکتے ہیں. اور جو گروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گریلا وارفیئر بھی کر سکتے ہیں, کنونشنل بھی کر سکتے ہیں. تو طالبان گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے ایک امریکہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے اور ایک وایا پاکستان بھی کر سکتا ہے. امریکہ کا انٹرسٹ تو کلیئر ہو گیا. پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی ساڈی گل نہیں منتے, اسی انہوں نے کیا ہے تو TTA TTP جڑی بیٹھی ہے انہوں نے خلاف ایکشن لو. یہ لیندے نہیں نے, یہ ساڈی باؤنڈری تے آ کے ٹھاٹھا کرتے ہیں. ادھر جڑے نے وہ بیٹھے نے وہ آرام نال آندے نے جاندے نے, مارتے پہ نے سانوں, اور اسی کر کچھ نہیں سکتے. اسی یہ بھی نہیں کہ جی کوورٹ آپریشن کر کے ہم ڈرونز ماریں, وہاں ڈرونز ماریں گے تو یہ پاگل ہو جائیں گے, جی آپ نے انٹروینشن کر لی, شور پڑ جائے گا دنیا میں. کوورٹ ایکشنز ہم نے کیے نہیں ہیں. تو کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ ہمیشہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اب امریکہ اور پاکستان کے اوپر پریشر ٹیکٹکس کی امکان ہے کہ یہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ ہماری بات تو انہوں نے مانی نہیں, ہر بات ہم طالبان کی مانتے گئے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, وہ TTP, اور امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے کہ وہ ان کا ایجنڈا افغانستان میں جو ہے جس کو بنایا گیا, فرنٹ میں بتایا گیا, عورتوں کی تعلیم, یہ وہ ہیومن رائٹس, انسانی حقوق, اندر ہوئے ہوئے کہ افغانستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ چائنا اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس, رشیا اینڈ ایران. تو یہ کاؤنٹر پریشرز کی ٹیکٹکس ہے. پاکستان کی پالیسی اب آدھا پاکستان کی پالیسی اب تک یہ رہی ہے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, یہ جنگ ہمارے اوپر لے آئے ہیں. جب یہ فائرنگ کرتے ہیں TTA والے تو ہم ریٹیلیٹری فائرنگ کرتے ہیں, مگر ہم اس سے علاوہ کچھ نہیں کرتے. ہمیشہ وہی کرتے ہیں پہلے, ہم تو کچھ نہیں کرتے. بارڈر پر وہی لگے, ادھر وہ TTP والے جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کرتے. ہم تو نہیں جا کے وہاں کو بمبارڈمنٹ کر رہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں سوچنی چاہیے. ایک یہ کہ کیا خفیہ طور پہ امریکہ کی اسٹریٹجی کو سپورٹ کریں تاکہ TTA جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور ہماری بات ماننے کے لیے رضامند ہو جائے. دوسرا یہ کہ کچھ اور ایکشنز, ملٹری ایکشنز ہم لیں اگینسٹ TTP. تو آپ کی جو پالیسی ڈسکشن اس وقت جو ہو رہی ہے ان ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے, جس کا تعلق امریکہ کے ساتھ بھی ہے اور جس کا تعلق چینج آف پالیسی, انسٹیڈ آف نیگوسیشن کچھ تھوڑی سی ہم بھی انیشیٹو لیں, ملٹری انیشیٹوز. ٹھیک. تو اگر ہم امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں, خفیہ طور پہ ہی صحیح, اگر ہم امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر دہشت گردی مزید بڑھ نہیں جائے گی جیسے پاسٹ میں ہوا تھا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کا جو بلو بیک ہے پھر یہاں دہشت گردی بڑھے گی. مگر دیکھیے نا, جب دہشت گردی تو پہلے بھی تھی نا, تو آپ نے جنگ کر کے وہ ختم کی تھی. جب آپ نے پرامن بات ان سے کی تو وہ واپس آ گئے, آپریشنز لانچ کرنے پڑے تھے. تو اس لیے اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمیں آپریشنز لانچ کرنے پڑیں گے, سیریس قسم کے آپریشنز کرنے پڑیں گے. شاید اس میں یہ بھی ہو کہ ہمیں بارڈر بھی کراس کرنا پڑے, یا خفیہ طور کے اندر افغانستان کے اندر ایسے گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے جو کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ پریشر میں آ جائے افغان TTA والے, اور پھر ان کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے گورنمنٹ کے اندر جو ہماری بات بھی سننے کے لیے تیار ہیں. یہ انہوں نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا, ہم نے 20 سال ان کو سپورٹ کیا اور آج دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کر کے رہے ہیں, ہمیں کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ سیٹھی صاحب. ناظرین, پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.